فلسطین جل رہا ہے اور عرب حکمران سرمایہ کاری کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ کی سعودی عرب آمد، اسرائیل سے تعلقات کے امکانات مدوم $1 کھرب کی سرمایہ کاری کی کوشش۔ واشنگٹن اور دبئی سے ایک بڑی خبر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں ہفتے سعودی عرب کے دورے پر پہنچ رہے ہیں، جہاں ان کا استقبال شاہی شان و شوکت سے کیا جائے گا۔ لیکن غزہ میں جاری جنگ نے ان کے ایک دیرینہ ہدف کو مشکل بنا دیا ہے: سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی۔ سعودی عرب میں ٹرمپ کی آمد کا مقصد $1 کھرب کی سرمایہ کاری، دفاعی معاہدے، مصنوعی ذہانت کے منصوبے اور معاشی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ لیکن غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے باعث سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کی سفارتی پیش رفت غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر ممکن نہیں۔ امریکی حکام پس پردہ اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ کے مشیر اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ ابراہیم معاہدوں کی توسیع جلد متوقع ہے۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے فلسطینی ریاست کی مخالفت ان مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، جو اس وقت ملک کے حقیقی حکمران تصور کیے جاتے ہیں، نے اسرائیل پر نسل کشی کا الزام عائد کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ جب تک غزہ میں امن قائم نہیں ہوتا، اسرائیل سے تعلقات کی بحالی ممکن نہیں۔ ٹرمپ کے اس دورے میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان معاشی اور دفاعی شراکت کو فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ دونوں ممالک کے حکام نے پہلے ہی متعدد معاہدوں کی تیاری مکمل کر لی ہے، جن میں اسلحے کی خرید و فروخت، میگا پروجیکٹس اور اے آئی ٹیکنالوجی پر تعاون شامل ہے۔ ٹرمپ کے قریبی ذرائع کے مطابق اس دورے کا مقصد چین کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا بھی ہے۔ چین اب سعودی عرب کے وژن 2030 کے اہم شراکت داروں میں شامل ہے اور توانائی، انفراسٹرکچر اور قابل تجدید ذرائع میں سرگرم ہے۔ ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کے دوران بھی ان کا پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب تھا، جہاں انہوں نے $350 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ اس بار وہ ایک اور بڑے معاہدے کی امید لیے واپس آ رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اس دورے میں اگرچہ کئی چمکدار معاہدے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل سے تعلقات کی بحالی اس وقت تک ممکن نظر نہیں آتی جب تک غزہ میں جنگ کا خاتمہ اور فلسطینی ریاست کا خاکہ سامنے نہ آئے۔